بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ. ودانائے صبح المولائے گل ختم رسول جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقہ وہی قرآن وہی یاسین وہی طٰہٰ. سنائی کی صادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بار میں باقی ہے لاکھوں لولوے لالا. نہ سیرت سے مسلمانی نہ صورت سے مسلمانی نہ حب دی میسر ہے نہ دل میں نور ایمانی. میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں اور پردہ نشین بھائی عزت مند، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت اور ایک حدیث پیش کیا ہے اسی کے متعلق کچھ دیر تک میں بات کروں گا. میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کی محبت. اپنے نبی کے بارے میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ سارے نبیوں کے سردار اور سب کے آخر میں آئے. ہم سارے کے سارے ان کے امتی ہیں. ہم سارے کے سارے امتی ہیں. آخری نبی نبیوں نے تمنا یہ کیا تھا کہ ہم آخری نبی کے امت میں شامل ہوتے ہیں، مگر ان کو یہ مقام نہیں ملا. ہم کو اور آپ کو اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا شرف، اتنی بڑی بزرگی جو ملی ہے، اس پر ہمیں فخر کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ ہم اپنے آپ کو گرا چکے ہیں، اس لیے تو نبی سے محبت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کی اطاعت فرما برداری. اور ہمارے نبی سارے دنیا والوں کے لیے نمونہ بن کر گیا. نمونہ ہر معاملات کے اندر نمونہ، چاہے وہ اخلاقیات ہو، عبادات ہو، معاشرت رہن سہن ہو یا ہر چیز کے لیے آپ نمونہ بن کر کے آئے. اور نمونہ کے بارے میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں. بھائی اگر درزی کے پاس جا کر کے آپ کپڑا سلواتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ بدن کا ناپ دینا پڑتا ہے، ناپ کر کے درزی سلتا ہے اور وہ اپنی مزدوری لیتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ بغیر ناپے ہوئے آپ کو اگر کوٹ سلوانا ہے، فل پینٹ سلوانا ہے یا کپڑا کرتا سلوانا ہے تو آپ اسی جیسا کرتا اپنا کرتا اس کے پاس بھیج دیں اور کپڑا دے دیں اور کہے کہ بھائی دیکھو اسی نمونے کے مطابق تمہیں سل دینا، بنا دینا. اب درزی کا کام یہ ہے کہ اس کپڑے کے مطابق جو ہے نا وہ سل دے. اگر وہ سل دیا تو مزدوری کا مستحق ہوگا، اور اگر صحیح طور پر نہیں سلا، خراب کر دیا، چھوٹا بڑا کر دیا، کمی بیشی کر دیا تو وہ درزی جو ہے نا برا بھلا سننے کے لائق ہوگا اور مزدوری سے محروم ہو جائے گا، کپڑے کی قیمت ادا کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نمونہ دیا گیا، اس نمونے کے مطابق. تو ہمارے اور آپ کے نبی ہمارے اور آپ سب کے لیے نمونہ. چاہے وہ عبادات کو دیکھیں، نماز والا معاملہ ہو، روزہ والا معاملہ ہو، حج والا معاملہ ہو، زکوٰۃ والا معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر ہمارے نبی نے پہلے کر کے بتا دیا. یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہا، نہیں بلکہ کر کے بتایا. اے لوگوں تم اس طرح سے نماز پڑھو، اے لوگوں تم اس طرح سے روزہ رکھو، اس طریقے سے تم صدقہ و خیرات کرو. ساری چیزوں کو ہمارے نبی نے بتایا، بلکہ اپنے امت سے زیادہ اپنے عبادت کیا اور امت کو زیادہ تکلیف کے اندر ڈالنا نہیں چاہتا. تو اس لیے ہم اپنے نبی کے مطابق شادی بیاہ ہو، شادی بیاہ والا معاملہ ہو یا اور کوئی معاملہ ہو،
سب معاملات کو آپ نے کر کے بتایا، اپنے لڑکیوں کی شادی کیا اور اپنے بیویوں سے شادی کیا، تب تمام چیز کو آپ نے کر کے دکھایا اور کہا جائے لوگوں اگر تم اس طریقے سے کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ، اور اگر اس کے خلاف تم نے اگر کیا تو ناکام ہو جاؤ گے، نہ دنیا کے اندر تمہاری عزت ہوگی نہ آخرت کے اندر تمہاری عزت۔ ہر معاملے میں صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا۔ روزہ رکھتے ہمارے نبی، کوئی کام کرتے تو صحابہ چاہتے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کاپی بن جائیں۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی روزہ رکھ رہے تھے، روزہ رکھنا شروع کیے، ایک دن 2 دن 3 دن تک بغیر کھائے پیے روزہ رکھا، بلا کھائے پیے روزہ رکھا۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ ہمارے نبی اس طرح سے کرتے، وہ بھی بلا کھائے پیے روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بھی بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے؟ تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس کو برداشت کرو، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر تمہارے ہاتھ کا بھی حق ہے، ناک کا بھی حق ہے، پورے جسم کا حق ہے، تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، ہر اعتبار سے کمی آ جائے گی۔ اور میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی اور پلاتا ہے، یعنی مجھے جسمانی طاقت کے ساتھ مجھے روحانی طاقت ایسی دی گئی ہے کہ اگر میں کئی روز تک بغیر کھائے پیے روزہ رکھوں تو میری صحت کے اندر کمی نہیں ہے، جس کے اندر آتا ہے کہ یطعمنی ربی ویسقینی ربی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے روحانی طاقت دی گئی، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بہت زیادہ طاقت دیا تھا۔ ایک واقعہ مشہور معروف ہے کہ رکانہ عرب کا بہت بڑا مشہور پہلوان کہ جس کا جوڑ نہیں تھا، وہ 20 آدمی کی طاقت رکھتا تھا اور عرب کے اندر پہلوانی مشہور تھی، لیکن سب سے بڑا پہلوان عرب کے خطے میں وہ رکانہ پہلوان، اس کے جوڑ کا نہیں تھا، نہ اس کو کوئی آج تک پچھاڑے ہوا ہے۔ ہمارے نبی جب دنیا کے اندر تشریف لائے مکہ کی سرزمین میں، تو رکانہ پہلوان کو پتہ یہ چلا کہ یہ محمد ہمارے بتوں کی شکایت کرتا ہے، تو وہ ٹھان لیا کہ ہم اسے مقابلہ کریں گے اور اس کو پچھاڑ دیں گے، اس کو پچھاڑ دیں گے۔ اگر وہ صحیح معنی میں نبی ہوگا، صحیح معنی میں اللہ کا پیغمبر ہوگا تو وہ ہمیں پچھاڑ سکتا ہے، اگر وہ ہمیں پچھاڑ دیا تو ہم کلمہ پڑھ سکتے اسلام لے آئیں گے۔ برابر یہی کہتا تھا کہ ہم اس نبی کو پچھاڑیں گے، ہم اس کو دلیل کریں گے۔ ایک مرتبہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی فجر کی نماز پڑھ کر کے بغیر صحابہ کرام کو کہے ہوئے چلے گئے جنگل کی طرف، نہ گھر پر کسی کو کچھ کہا، نہ اپنی لڑکیوں سے کچھ کہا، نہ بیویوں سے کچھ کہا، اور نہ کسی صحابہ سے کچھ کہا، یہاں تک کہ آپ کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق جو آپ کے دن رات کے حالات کو جانتے تھے، ان سے بھی کچھ نہیں کہا۔ اب چلے گئے جنگل کی طرف، اب صحابہ کرام بے چین پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ان کو ڈر تھا صحابہ کرام کہ اسی جنگل کے اندر، جس جنگل کا نام تھا اسی جنگل کے اندر ایک بہت بڑا پہلوان ہے جو کشتی لڑتا ہے، پہلوانی کرتا ہے، وہ برابر نبی کے خلاف بولتا رہتا ہے کہ اگر ہم اس کو پا لیں گے تو اس کو پچھاڑ دیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے، یہ کہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو اور زیادہ پریشانی ہوئی، گھر میں جا کر کے پوچھا بیویوں سے، لڑکیوں سے، تو کہا کہ ہمیں کوئی خبر نہیں، نہ کسی صحابہ کو خبر۔ اب صحابہ کرام چاروں طرف پھیل گئے تلاش کرنے کے لیے کہ ہمارے نبی کدھر گئے۔ وہ صحابی جو ہے نا اسی جنگل کی طرف گئے جس جنگل میں وہ رکانہ پہلوان پہلوانی کرتا تھا۔ جب دور جاتے ہیں تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی سے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک رکانہ پہلوان ہے جو آپ کا دشمن ہے، 24 گھنٹہ آپ کی شکایت بیان کرتا رہتا ہے اور آپ ادھر ہی چلے گئے۔ اللہ کے نبی اس بات کو سن کر کے مسکراتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں، ہنستے ہیں، کہا کہ سنو اس رکانہ کی بات، رکانہ کی بات سن لو کہ ابھی میں رکانہ کے پاس سے ہو کر آیا ہوں، جب میں اس راستے سے گزرا
تو کسی نے بتایا کہ یہی محمد ہے، اے رکانہ پہلوان، یہی محمد ہے جو تمہارے بتوں کی شکایت کرتا ہے۔ تو رکانہ نے کہا کہ اے محمد، ہم آپ سے مقابلہ کریں، ہم آپ سے لڑیں گے، تمہیں کہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے سمجھایا کہ نہیں، ایسا نہیں کرو، اگر تم لڑنا ہی چاہتا ہو تو سب سے پہلے تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر آپ ہم کو پچھاڑ دیں گے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوں۔ کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ تو اب ادھر سے رکانہ پہلوان جو پہلوانی کا ہوتا ہے، لمبوٹ وغیرہ کس کر کے آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کے سامنے اگر درخت آ جائے تو درخت کو اکھاڑ کر کے اس طریقے سے تھا۔ ہمارے نبی جس حالت میں تھے، جو لباس پہنے ہوئے تھے آپ، اسی لباس میں اس رکانہ پہلوان سے اکھاڑا میں جا کر کے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب وہ رکانہ پہلوان جب ادھر سے آتا ہے تو اللہ کے نبی ایک ہاتھ سے اس کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے سر کے اوپر اٹھا کر کے، حالانکہ من نہ معلوم ہے من کا تھا، وہ 20 آدمی کی طاقت رکھتا تھا اندازہ کی، وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اونٹ کا کچا چمڑا زمین پر بچھا دیا جاتا اور پہلوان چاروں طرف سے کھینچتا۔ اونٹ کا کچا چمڑا بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ ذرہ برابر بھی نہیں پھٹتا، اتنا بڑا پہلوان تھا۔ تو اتنا بڑا پہلوان کو اللہ کے نبی اپنے ایک ہاتھ سے ان کے پیٹھ پر رکھ کر کے اور سر کے اوپر اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا۔ رکانہ کو بڑا تعجب ہوا کہ آج تک مجھے کوئی نہیں پہچانا تھا، آج تک ہمارے مقابلے کا کوئی تھا ہی نہیں، اور یہ کیسے ہو گیا؟ پھر اس نے کہا کہ اے محمد، پھر دوبارہ ہم لڑیں گے۔ اللہ کے نبی پھر دوبارہ ایسا ہی کیا، پھر اس کے پشت پر ہاتھ رکھ کر کے اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا، 3 مرتبہ ایسا کیا۔ فوراً رکانہ پہلوان کہنے لگا کہ آج تک مجھے زمین کا کوئی آدمی نہیں پچھاڑ سکا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی دوسری طاقت ہے، وہ خدائی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے پچھاڑ دیا ہے۔ فوراً وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو۔ یہ طاقت ہے۔ یہ آپ کا دشمن ابو جہل جو 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتا تھا، ہمارے حالانکہ رشتے وغیرہ کا چچا تھا، لیکن وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی درخت یہ گھر کے نیچے، مکان کے نیچے بیٹھے ہوئے، ابو جہل کو پتا چلا تو کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے محمد کو مارنے کا۔ ایک بڑا بڑا پتھر لے لیا اور پتھر لے کر کے اوپر چڑھ گیا، مکان کے اوپر، چھت کے اوپر چڑھ گیا۔ کہا کہ جاتے اوپر سے پتھر گرا دیں گے اور اسی میں وہ کچل کر کے مر جائے۔ جب اوپر چڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتے ہیں، فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جبریل جا کر کے اپنے میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر جو وہاں سے ہٹ جائے، ابو جہل کا دشمن اوپر چڑھا ہوا۔ یہ اس طریقے سے اللہ کے نبی میں وہاں سے یہی ابو جہل جو 24 گھنٹہ آپ کے پیچھے لگا رہتا تھا، ایک مرتبہ بتکلف بیمار پڑا ہوا، حالانکہ وہ بیمار نہیں تھا، لیکن ایک گڈھا کھول دیا، کنواں کھول دیا اپنے آگے اور گھاس پھوس سے اس کو ڈھک دیا اور اپنے بیمار پڑ گیا، تاکہ اگر محمد کو معلوم ہوگا تو ہماری تیمارداری کرنے کے لیے آئے گا۔ ہمارے نبی کو جب پتا چلا کہ ابو جہل جو اپنے قوم کا سردار ہے وہ بیمار پڑا ہوا ہے، آپ نے یہ نہیں خیال کیا کہ وہ ہمارا جانی دشمن ہے، وہ ہم کو برابر مارنے کے لیے لگا رہتا ہے۔ فوراً اللہ کے نبی اس کی تیمارداری کرنے کے لیے پہنچے۔ ہمیں اور آپ کو بھی اگر کوئی رشتہ دار پڑوسی بیمار پڑ جائے تو ہمیں بھی تیمارداری کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، اپنا رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، سب کی تیمارداری کرنا ہمارے نبی کا شیوا رہا ہے، یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی اسی گڈھے کے پاس جو بہت بڑا کنواں کھودے ہوا تھا کہ نبی آئے گا، اس میں گر جائے گا، ہم پتھر سے مار کر کے ہلاک کریں۔ اللہ کے نبی کنویں کے قریب پہنچ جاتے ہیں، اگر ایک پاؤں بڑھاتے تو اسی کنویں میں گر جاتے۔ فوراً جبریل امین آئے اللہ کے حکم سے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بیمار نہیں پڑا ہوا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کی جان مارنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، آپ آگے نہ بڑھیں، آگے لوٹیں۔ ہمارے نبی وہاں سے لوٹ گئے۔ جب لوٹے ہیں تو جہل دیکھا، دیکھنے کے بعد دوڑا پکڑنے کے لیے کہ آیا ہوا شکار میرے قبضے سے چلا جا رہا ہے۔
آیا پکڑنے کے لیے، خود بخود گر پڑا، چاہ کمرہ چادر پیش کا معاملہ سامنے آیا، اسی کنویں میں گر پڑا۔ اب جب گر پڑا تو اس کے جتنے بھی لوگ تھے سب اس کو نکالنے کے لیے میں ڈول رسی لے کر کے پہنچا۔ اب ڈول اور رسی وغیرہ ڈالی جاتی ہے اس کنویں کے اندر، تو اور زیادہ وہ ابو جہل نیچے دھکتا چلا جا رہا ہے، ساری رسیاں چھوٹی ہو نکلنے کے لائق نہیں رہا۔ ابو جہل گرچہ وہ دشمنی کرتا ہے لیکن عقیدت میں وہ یہ کہتا ہے کہ ارے لوگوں تم مجھے نہیں نکال سکتے، مجھے اگر نکالے گا تو محمد ہی نکال سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں نکالے گا۔ فوراً جاؤ تم اور محمد کو بلا کر کے لاؤ۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے اور جا کر کے کہا کہ ابو جہل آپ کو بلا رہا ہو، کنویں میں گرا ہوا ہے وہ بلا رہا۔ ہمارے نبی نے حالانکہ وہ جانی دشمن ہے، آپ کو جان دینے کے چکر میں پڑا ہوا تھا مگر اس کا خیال نہیں کیا اور فوراً جو ہے وہاں پر لوٹ کر کے آ گئے، کنویں کے قریب آ گئے اور آپ نے امت کو قوم کو سبق سکھایا کہ اے لوگوں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ، دشمنی نہ کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، اچھائی کرو، مہربانی کرو۔ میں ہمارے نبی کا یہی سیوا رہا ہے۔ فوراً کنویں کے قریب آئے اور کہا کہ ابو جہل اگر میں تمہیں نکال دیا تو کیا تم میرا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاؤ گے؟ تو اس نے جھوٹ موٹ کر یہ کہا کہ ہاں میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاؤں گا۔ تو ہمارے نبی فوراً ہاتھ بڑھاتے ہیں، ابو جہل بڑی بڑی رسیاں جو چھوٹی ہو جاتی تھی، ابو جہل جو ہے نا اوپر چلایا، یہ بھی آپ کا ایک معجزہ تھا، اوپر چلایا اور اللہ کے نبی اس کے ہاتھ بڑھائے، بہت مضبوط تھا، وہ بھی بہت وزنی تھا، بہت طاقتور تھا۔ ہمارے نبی ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ کر کے اوپر کی۔ یہ طاقت کیوں نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 40 مرد کی طاقت آپ کو دیا تھا۔ بہت آدمی یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نا اپنی امت کو یہ کہا کہ تم 4 شادیاں بیک وقت کر سکتے ہو اگر تمہارے اندر طاقت ہے۔ سب کے اندر اگر بھائی ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کا طاقت ہے تو 4 شادی، 4 عورت ایک مرتبہ شادی کر سکتے ہیں۔ اور اپنے جو ہے نا 11 بیوی رکھے ہوئے تھے، یہ تو نفس پرستی ہے، نفس کے مطابق چلنے والے، حالانکہ نفس کے مطابق نہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بے لکھا ہے، انہوں نے لکھا اس کے بارے میں کہ ہمارے نبی نفس کے مطابق نہیں چلتے تھے، نفس پر کنٹرول کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے 40 مرد کی طاقت دیا تھا اور جنت کے 1 مرد کی طاقت دنیا کے 100 مرد کی طاقت کے برابر ہے۔ بتائیے کئی ہزار مرد کی طاقت آپ کو دی گئی تھی، آپ نے تو 11 پر بس کیا۔ اگر ہزاروں آپ شادی کرتے پھر بھی آپ اپنے طاقت کے مطابق شادی کر سکتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، نبی کے ساتھ ہمارے صحابہ کرام نے اور نبی کے عادات کے مطابق، طور طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ ایک موقع سے جنگ بدر ہے، بدر کی لڑائی جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی، اس کے اندر ہمارے نبی بدر کے اندر لڑنا تھا، مقابلہ کرنا تھا دشمنوں سے، صفوں کی ترتیب دے رہے تھے، سب گروپ کر رہے تھے، مسلمانوں کو کہہ رہے تھے اس طریقے سے لائن پر کھڑے ہو جاؤ اور تیاری کرو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت سعد ابن غزیہ، وہ صحابی ذرا سا لائن سے آگے بڑھ گئے تھے، نبی کے ہاتھ میں پتلی سی چھڑی تھی، آپ نے اس چھڑی سے اس کے پیٹ پر آہستہ سے مارا اور کہا کہ پیچھے ہٹ جا۔ اللہ کے نبی کی چھڑی جب اس کے پیٹ پر پڑی تو فوراً اس کے زبان سے یہ بات نکلی کہ میرے نبی میں اس کا بدلہ لوں گا آپ سے۔ ہمارے نبی کب پیچھے رہ سکتے تھے بدلہ دینے کے اندر؟ تمام صحابہ کرام حیرت کے اندر پڑ گئے کہ کیسے اس کے زبان سے یہ بات نکل گئی کہ نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بدلہ لوں گا۔ فوراً اللہ کے نبی اپنے قمیص مبارک کو اوپر اٹھاتے ہیں اور کہا کہ لوگ میرا یہ بطن مبارک، بطن پیٹ ہے،
فوراً وہ صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھے، بجائے مارنے کے جا کر کے اپنے منہ سے بوسہ دیا، چوم لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو پیٹ کو، اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے زبردست غلطی ہوئی کہ میں نے ایسا کہہ دیا، لیکن میں نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا، اس لیے کہ یہ بدر کی لڑائی سب سے پہلی لڑائی ہے، اس کے اندر دشمنوں سے مقابلہ ہونا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کو شہید کر دیے جائیں، کہ میری دلی تمنا اور دلی خواہش یہ تھی کہ میرا سب سے آخری گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے میرا بدن مت ہو کر کے جائے، تاکہ قیامت کے میدان میں جب اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں یہ کہوں کہ اے باری تعالیٰ تیرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے میرا بدن مت کر کے آئے، یہ میرے لیے کامیابی کا اور نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔